بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر سبزی کو جلدی پکانا ہے تو سبزی میں 2 چمچ دودھ ڈال دینے سے سبزی جلدی پک جائے گی۔ جس گھر میں صفائی ستھرائی کا خیال نہ رکھا جاتا ہو وہاں رزق کی کمی ہونے لگتی ہے۔ زیادہ سے زیادہ کھیرا استعمال کرنے سے چھاتی کا کینسر نہیں ہوتا۔ نہانے سے قبل بالوں میں تیل لگانے سے بالوں کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں۔ بازاری خوشبودار تیل کی بجائے ناریل یا سرسوں کا تیل استعمال کریں۔ پیشاب کرنے سے قبل ناف میں انگلی پھیر لینے سے پیشاب کھل کے آئے گا۔ پیشاب کر کے فوراً پانی مت پیا کرے ورنہ پیشاب پیلا آئے گا۔ نہا کر کبھی آنکھوں میں سرما مت لگائیں ورنہ بینائی کم ہو جائے گی۔ پخانہ کر کے فوراً روٹی مت کھایا کرو ورنہ بواسیر ہو جائے گی۔ آدھی رات کو اٹھ کر کچھ مت کھاؤ، پیٹ میں پانی بھر جائے گا۔ چلتے ہوئے کبھی روٹی مت کھاؤ، معدہ سکڑ جائے گا۔ حیض کا درد ہو تو انار دانہ کھا لیا کرو، درد میں آرام ملے گا۔ جو عورتیں حاملہ ہوتی ہیں ایسی عورتیں زیادہ تر قبض کا شکار رہتی ہیں۔ آملے کا مربع حمل کے دوران استعمال کرنا ماں اور بچے کے لیے نہایت مفید ہے۔ چکوترے کی سبزی استعمال کرنے سے چہرے پر جھریاں نہیں آتی۔ دانت کے درد میں الائچی والی چائے پی لو۔ اگر گرمی میں سانس پھولنے لگے تو شربت سندل پانی کے ساتھ پی لیا کرو، سانس پھولنے کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ کدو کا سالن کھانے سے رات کو سکون کی نیند آتی ہے۔ اگر پیشاب میں جلن محسوس ہو تو تلوں کو جلا کر ان کی راکھ پیشاب والی جگہ پر لگانے سے جلن ختم ہو جاتی ہے۔ چہرے کو خوبصورت رکھنے کے لیے رات کو دودھ اور شہد ملا کر چہرے پر لگائیں۔ جو خواتین حمل کے دوران سوئی رہتی ہیں ان کا بچہ سست پیدا ہوتا ہے۔ واشنگ مشین میں فنائل کی گولیاں ڈال کر کپڑے دھونے سے کپڑے جلدی صاف ہو جاتے ہیں۔ اگر دیوار یا شیشے پر داغ لگ جائے تو پانی میں ڈسپرین کی گولی ڈال کر دھونے سے داغ جلدی اتر جاتے ہیں۔ حاملہ خاتون صبح سویرے اٹھ کر سب سے پہلے شیشہ دیکھے تو پیدا ہونے والے بچے کی شکل ماں جیسی ہوگی۔ ایک تحقیق کے مطابق ایک ہفتہ سوشل میڈیا کا استعمال چھوڑنے سے ڈپریشن اور چڑچڑا پن دور ہو جاتا ہے اور موڈ بہتر ہو جاتا ہے۔ زیادہ دیر کمپیوٹر موبائل کا استعمال، ٹی وی دیکھنے یا 8 گھنٹے سے زیادہ بیٹھے رہنے سے قبض کا خطرہ 7 گنا زیادہ ہوتا ہے۔ اس طرح نظام ہاضمہ متاثر ہوتا ہے۔ ہڈیوں پر گوشت چڑھانے والی 3 چیزیں کھایا کرو۔ نمبر 1، روزانہ 6 کیلے کھایا کرو۔ نمبر 2، کیلے کے اوپر سے دودھ پیا کرو۔ اور نمبر 3، چاول زیادہ کھایا کرو۔ وزن کم کرنا چاہتے ہو تو جتنا ہو سکے 3 چیزیں کھایا کرو۔ نمبر 1، کھیرے۔ نمبر 2، لیموں۔ اور نمبر 3، گوبھی، بند گوبھی کے پتے۔ اگر گھٹنوں میں درد ہو تو زیتون کا تیل لے کر اس کو نیم گرم کر کے مالش کرو، درد ختم ہو جائے گا۔ اگر 80 سال تک جوان رہنا چاہتے ہو تو ہفتے میں 1 بار گھیا توری کا سالن ضرور کھایا کرو۔ رات کے وقت گھٹنوں پر سورج مکھی کا تیل کی مالش کرنے سے گھٹنوں کے درد کا آرام آ جاتا ہے۔ رات کے وقت سرما لگانے سے آنکھ شبنم کی طرح چمکتی رہے گی۔ رات کے وقت سونے سے پہلے عرق گلاب کو سینے پر مسلنے سے پھیپھڑے کبھی خراب نہیں ہوں گے۔ چلتے ہوئے لمبے سانس لینے سے بدن کی طاقت میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے۔ اگر حاملہ عورت کیلے کھائے تو ہونے والے بچے کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ زیادہ ٹھنڈا پانی پینے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ زیادہ آم کا جوس پینے سے یورک ایسڈ کی بیماری ہو جاتی ہے۔ گرم دودھ پینے کے بعد پانی پینے سے کھانسی ہو سکتی ہے۔ مولی کو رات کے وقت نہیں کھانا چاہیے کیونکہ رات کے وقت کھانے سے مولی ہضم نہیں ہوتی۔ نیند نہ آ رہی ہو تو دودھ گرم کر کے آنکھوں پر لگاؤ، فوراً نیند آ جائے گی۔ رات کے وقت چاول کھانے سے نیند نہ آنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ چہرے کی جلد کو نرم کرنے کے لیے انڈے کی زردی، 1 چمچ بادام کا تیل اور آدھا چمچ شہد ملا کر چہرے پر لگائیں، جلد بچوں کی طرح نرم و ملائم ہو جائے گی۔
اگر جڑوا بچوں کی خواہش ہے تو کیلے کا ملک شیک پیا کرو۔ جن کا معدہ خراب رہتا ہو ان کو چاہیے کہ آلو کے پانی میں اس گھول ملا کر روزانہ نہار منہ پئیں۔ جن کو قبض کا مسئلہ رہتا ہے ان کو چاہیے کہ سبزی میں ہری پیاز کا استعمال کریں، فوری قبض دور ہو جائے گی۔ جن افراد کو جگر کی بیماری کا مسئلہ ہو تو وہ لہسن کا استعمال نہ کریں، اس سے ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ رات کو ٹائٹ کپڑے پہن کر نہ سوئے بلکہ سادہ کھلے کپڑے پہن کر سوئے۔ ٹائٹ کپڑے پہننے سے پیٹ دبا ہوا رہنے کی صورت میں گیس یا قبض ہو سکتی ہے اور نو عمر میں ہڈیاں بڑھنا رک جاتی۔ عورتوں میں سر درد کا مسئلہ ہو تو ان کو چاہیے کہ اپنے بالوں کو کس کے نہ باندھیں بلکہ کھلا چھوڑ دیں، اس سے سر درد میں کافی حد تک کمی آ جائے گی۔ ٹوائلٹ میں تھوکنے سے منہ پر دانے نکل آتے ہیں، کپڑے بیٹھ کر پہننے سے گھر سے تنگی اور مصیبت دور ہوتی ہے۔ حمل کے دوران ہم بستری کرنے سے نظر تیز ہوتی ہے اور بچہ بھی خوبصورت پیدا ہوتا ہے۔ سر پر تیل گرم کر کے لگانے سے عقل بڑھتی ہے۔ دھوپ میں بیٹھ کر گنا کھانے سے جسم میں طاقت آتی ہے۔ جو لوگ اپنی بیٹیوں کو گالی دیتے ہیں ان کا رزق تنگ کر دیا جاتا ہے۔ کھانا کھاتے وقت باتیں کرنے سے گھر میں منحوست آتی ہے۔ بستر سے اٹھ کر کچھ دیر بیٹھے رہنے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ اگر سبزی جلدی پکانا چاہتے ہیں تو پکی ہوئی سبزی میں 2 چمچ دودھ ڈال دو، سبزی جلدی پک جائے گی۔ اگر مرغی انڈا نہ دے رہی ہو تو کریلے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے پر نمک لگا کر مرغی کو ڈالو، کھاتے ہی دوسرے دن انڈے دینا شروع کر دے گی۔ اگر نزلہ زکام جان نہ چھوڑ رہا ہو تو ہری پیاز کی خوشبو سونگھے، 2-3 بار ایسا کرنے سے نزلہ زکام ختم ہو جاتا ہے۔ اگر ٹی بی کا مسئلہ ہو تو روزانہ آدھا پاؤ اونٹری کا دودھ گرم کر کے پیتے رہو، کچھ دنوں کے استعمال سے ٹی بی ختم ہو جائے گی۔ اگر پیٹ میں مروڑ اٹھ رہی ہو تو 1 چٹکی کالا نمک ادرک پر لگا کر چاٹنے سے پیٹ کی درد ختم ہو جاتی ہے۔ جن عورتوں میں دودھ کی کمی کا مسئلہ ہو نہار منہ شربت پی لیا کریں، دودھ بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ انڈے ابالنے والا پانی اگر بچے کو پلا دیں تو بچہ جلدی بولنا شروع کر دیتا ہے۔ رات کو سوتے وقت سر کے پاس پیاز رکھ کر سونے سے دمہ کی بیماری نہیں ہوتی۔ بغلوں کی سیاہی دور کرنے کے لیے آلو کا 1 ٹکڑا کاٹ کر ملیں یا پھر آلو کا رس نکال کر لگائیں اور 10 سے 15 منٹ لگا رہنے دیں، اس کے بعد صاف کر لیں۔ یہ عمل بغلوں کو صحیح طور پر صاف کر دے گا اور رنگت بھی نکھارے گا۔ اور اگر آپ چاہیں تو آلو کے کتلے کے اوپر ٹوتھ پیسٹ لگا کر بھی بغلوں کو صاف کر سکتے ہیں۔ اگر ہائی بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو تو صبح ناشتے میں بیسن کی روٹی کا استعمال کریں، اس سے پورا دن آپ کا بلڈ پریشر نارمل رہے گا۔ چاول والے پانی سے منہ دھونے سے منہ کی چکنائی ختم ہو جاتی ہے۔ دوپہر کے کھانے کے بعد کلی کرنے سے جلدی بڑھاپا نہیں آتا۔ ہفتے میں 2 روزے رکھنے سے کبھی جوڑوں کے درد میں مسئلہ نہیں ہوتا۔ مسواک کرنے سے کینسر کی بیماری نہیں آتی۔ کھانے کے بعد پانی نہ پینے سے جوانی دیر تک قائم رہتی ہے۔ رات کو آنکھوں پر تیل لگا کر سونے سے صبح آنکھ جلدی کھل جاتی ہے۔ کھانا کھانے سے پہلے کوئی بھی ایک پھل کھانے سے زندگی بھر جسم میں کمزوری نہیں ہوتی۔ کمر میں درد کا مسئلہ ہو تو کچا شلجم کھا لیا کرو۔ کھانا کھانے کے فوراً بعد سونے سے گریز کریں۔ کھانا کھانے کے فوراً بعد نہانے سے گریز کریں۔ کھانا کھانے کے بعد سگریٹ نوشی سے گریز کریں۔ کھانا کھانے کے فوری بعد پھل کھانے سے گریز کریں۔ کھانا کھانے کے فوری بعد چائے پینے سے گریز کریں۔ دوا کھانے کے فوراً بعد نہ لیٹیں، اس سے دوا اثر نہیں کرتی۔ سوتے وقت بستر کو اچھی طرح جھاڑ لینے سے برے خواب نہیں آتے۔ روٹی کھاتے وقت کھانے کا پہلا نوالا کتے کو ڈالنے سے کبھی رزق میں تنگی نہیں آتی۔ 3 طریقے ایسے ہیں جن سے تم بآسانی جان سکتے ہو کہ عورت آپ کو پسند کرتی ہے یا نہیں۔ جب تم اس کے سامنے جاؤ گے تو وہ اپنی چال بدل لے گی۔ اگر وہ عورت کھڑی ہوگی تو وہ اپنے کھڑے ہونے کا انداز فوراً بدل لے گی۔ وہ اپنے لباس کو درست کرے گی۔
دوپہر کے کھانے کے ساتھ پیاز کھانا ہمیں موسمی تبدیلیوں کے اثرات سے محفوظ رکھتا ہے۔ پیاز کبھی بھی رات کو نہیں کھانا چاہیے کیونکہ اسے ہضم کرنا مشکل ہوتا ہے اور معدے کو نقصان پہنچتا ہے۔ اگر ہفتے میں 1 عدد آڑو کا استعمال کیا جائے تو جوڑوں کا درد نہیں ہوتا، اگر پہلے سے ہو تو آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا ہے۔ انگور کھانے کے بعد اوپر سے پانی ہرگز نہ پئیں، اس سے آپ کو پیٹ کی بیماری کے علاوہ اور بھی خطرناک بیماریاں لگ سکتی ہیں۔ لکوہ ہونے پر انگور، سیب اور ناشپاتی کا رس ملا کر مریض کو دیا جائے تو اس سے لکوہ سے نجات مل جاتی ہے۔ دودھ میں شہد ملا کر پینے سے حافظہ تیز ہوتا ہے اور جسم کو طاقت ملتی ہے۔ عجوا کھجور پیٹ اور جگر کے کینسر کو روکنے کے لیے انتہائی مفید اور کارگر چیز ہے۔ بینگن کا کھانا کھانے سے انسان کے دل کو طاقت ملتی ہے اور تندرست رہتا ہے۔ کدو کھانے سے پرسکون نیند آتی ہے اور آنکھوں کی بینائی تیز ہوتی ہے۔ کدو کھانا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ انار کے چھلکے کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا چبانے سے الرجی اور پرانی کھانسی دور ہو جاتی ہے۔ جامن کھانے سے پیشاب کی نالی میں انفیکشن پیدا ہونے والا بیکٹیریا ختم ہو جاتا ہے۔ ہلدی جگر کو خراب ہونے سے بچاتی ہے اور جگر کی خلیات دوبارہ بنانے میں فائدہ دیتی ہے۔ روزانہ ایک چٹکی ہلدی کھانے سے کینسر سے نجات مل جاتی ہے۔ دودھ میں ہلدی ڈال کر پینے سے جسم کے سارے درد اور تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے، اس سے جسم حشاش پشاش ہو جاتا ہے۔ گردوں کو تباہ کرنے والی عادتیں: پانی زیادہ نہ پینا، پیشاب روکے رکھنا، نیند پوری نہ کرنا، مٹھائی زیادہ کھانا، گوشت کا زیادہ استعمال۔ جن افراد کو کھانے کے بعد معدے کی جلن کا مسئلہ ہو وہ پپیتا کھائیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو ڈینگی ہو تو پپیتا کھانے سے جلد صحت یاب ہو جائیں گے، کیونکہ پپیتا خون کے سفید خلیات کو بنانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اگر حاملہ عورت کا ناک پھولنا شروع ہو جائے تو سمجھ جائیں اس کا بیٹا پیدا ہوگا۔ ادرک کا زیادہ استعمال کرنے سے معدے کی تیزابیت سینے کی جلن اور پیٹ کے درد کا باعث بنتا ہے۔ توری نظر، زکام اور پیٹ کے درد کے لیے مفید ہے۔ جب بھی آپ کھچڑی بنائیں تو اس کے ساتھ کھیر نہ کھائیں۔ دہی یا چھاچھ کے ساتھ کیلا ہرگز نہ کھائیں اور دہی کو گرم گرم روٹی یا کسی بھی گرم کھانے کے ساتھ نہیں کھانا چاہیے۔ کھیرا اور تربوز کھانے کے بعد اوپر سے پانی نہ پئیں کیونکہ اس سے ہیضہ ہونے کا خدشہ بڑھتا ہے۔ کیلا کے ساتھ لسی یا لسی کے اوپر سے کیلا ہرگز نہ کھائیں، اس سے آپ کے معدے میں درد ہو جائے گا۔ کھانا کھا کر سو جانے سے کان بہرے ہو جاتے ہیں۔ دن میں 3 بار سے زیادہ کھانا نہ کھائیں اور ہر کھانے کے ساتھ تھوڑی سی بھوک چھوڑ دیا کریں۔ گرمی میں باہر سے آ کر جب آپ کو پسینہ آیا ہو تو ہرگز نہائے نہ، ورنہ آپ کو فالج ہو سکتا ہے۔ گھی اور شہد برابر کے وزن میں کبھی بھی اکٹھے نہ لیں۔ تکیا اور گدے کے بغیر سونے سے کبھی بھی کمر درد نہیں ہوتا۔ روزانہ 1 گلاس دودھ پینے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں اور کبھی بھی ہڈیوں کا مسئلہ نہیں بنتا۔ کچے سیب کے ساتھ شہد کھانے سے جلد ٹائٹ ہو جاتی ہے۔ جو عورت خود کو خوبصورت رکھنا چاہتی ہے وہ دودھ میں 1 سیب ڈال کر صبح نہار منہ ملک شیک پی لیا کرے۔ جس کے پیٹ میں رسولی ہو وہ نہار منہ دار چینی کا قہوہ بنا کر پی لیا کرے۔ کھیرے کو چہرے پر رگڑ دینے سے داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں۔ چہرے کو خوبصورت بنانا ہے تو دودھ اور شہد ملا کر چہرے پر لگایا کرو۔ عورت کو حمل ٹھہرنے کے بعد الٹی آنے کا مسئلہ ہے تو سونف والا پانی استعمال کیا کرے۔ جو لوگ تنگ کپڑے پہنتے ہیں ان میں پیشاب کے قطرے آنے کا مسئلہ ہوتا ہے۔ ناظرین، دل کے مریضوں کو پینے کے لیے ٹھنڈا پانی ہرگز مت دیں ورنہ ان کی مرض میں اضافہ ہو جائے گا۔ خالی پیٹ بادام کھانے سے اسکن اچھی ہوتی ہے اور دماغی کمزوری بھی دور ہو جاتی ہے۔ وزن کم کرنا ہے تو کھانا ہمیشہ خوب چبا کر کھاؤ۔ چائے، کافی یا دودھ میں چینی کم استعمال کرو۔ اس کے علاوہ وزن بڑھانے والی غذائیں زیادہ استعمال نہ کریں اور باقاعدگی سے ورزش کریں۔
سینے کے بلغم سے تنگ آ گئے ہیں تو کھجور کھائیں۔ کھجور بلغم نکالتی ہے، سانس کے امراض دور کرتی ہے۔ دن میں 3 بار فجر، عصر اور عشاء میں 3 کھجور کھائیں۔ ناظرین، بچوں کے پیٹ کے کیڑے ختم کرنے ہیں تو کلونجی کو پانی میں ابالیں اور اس کا پانی رات کو سونے سے قبل بچے کو پلائیں۔ پیٹ کے کیڑے ختم کرنے کا بہترین علاج ہے۔ ادرک کا قہوہ پینے سے فالتو چربی ختم ہو جاتی ہے۔ الٹی، متلی یا پیٹ میں درد ہو تو بڑی الائچی چبا کر پانی پی جائے، اللہ کے فضل سے فوراً آرام آ جائے گا۔ زیادہ برائلر مرغی کا سالن کھانے سے آپ کے بال گر جائیں گے۔ کڑوے بادام مت کھائیں، اس سے آنکھوں کی بینائی کم ہو جاتی ہے۔ زیادہ ٹھنڈے پانی کے استعمال سے بال جھڑنے لگ جاتے ہیں۔ کیلا کھانے سے قوت باء کے اندر بے پناہ اضافہ ہوتا ہے۔ مردانہ کمزوری کے شکار افراد کے لیے کیلے زیادہ استعمال کریں۔ خالی پیٹ جان بوجھ کر کھانسنے سے چھاتی کے بلغم کھل کر آئیں گے۔ جوڑ اور گھٹنوں میں درد شروع ہو جائے تو اس پر زیتون کے تیل سے صبح و شام مساج کریں۔ چند دن میں انشاءاللہ گھٹنوں کے درد کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ خالی پیٹ اخروٹ کھانے سے بال بہترین ہو جاتے ہیں۔ اخروٹ بانجھ پن کی بیماری دور کرنے میں بھی مددگار ہے۔ ناظرین، نہار منہ انار کھانے سے خون کی کمی 1 مہینے کے اندر پوری ہو جاتی ہے۔ زیادہ ٹھنڈا پانی معدے اور بڑی آنت کو نقصان پہنچا کر کینسر کی بیماری کا سبب بنتا ہے۔ چہرے کی جلد چمکتی دمکتی بنانی ہے تو چہرے پر بادام کے تیل سے مساج کرو۔ جو بچے زیادہ روتے ہیں ان کے سر کی زیتون سے مالش کریں، بچے روئیں گے نہیں۔ جو عورت روزانہ املی آلو بخاری کا شربت پیتی ہے اس کا رنگ کبھی کالا نہیں ہوتا اور معدہ بھی ٹھیک رہتا ہے۔ بادام، پستہ سمیت تمام خشک میوہ جات نظر تیز کرنے کے لیے بہترین ہے۔ دل کی دھڑکن تیز ہو تو سوتے وقت ٹھنڈے پانی میں پیر بھگوئیں۔ پیشاب ختم ہونے کے بعد بار بار پیشاب آنا اور جلن کا احساس ہونے کا مطلب ہے کہ آپ کا مثانہ خراب ہے۔ ایڑیوں کی تکلیف سے نجات کے لیے جو حضرات ایڑیوں کی تکلیف سے پریشان ہیں ان کو چاہیے کہ چقندر روزانہ کھائیں۔ ان کے پاؤں کے پیچھے پھٹی ہوئی ایڑیاں ٹھیک ہو جائیں گی اور پاؤں میں درد بھی ختم ہو جائے گا۔ جس عورت کا پیٹ نکلنے لگے وہ بکری کے دودھ میں عجوا کھجور ڈال کر پی لے، پیٹ اندر جانا شروع ہو جائے گا۔